السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصیبتوں پر صبر کی جزا جنت ہے۔ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور دکھلائیے۔ انہوں نے فرمایا، یہ کالی عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں ننگی ہو جاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ بیماری سے نجات مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو اس تکلیف پر صبر کر، اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، اللہ رب العزت تجھے اس بیماری سے عافیت دے دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں صبر ہی کرتی ہوں، تاہم دورے کے وقت میں برہنہ ہو جاتی ہوں۔ آپ اللہ رب العزت سے یہ دعا فرما دے کہ میں عریاں نہ ہوا کروں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا فرمائی۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان خاتون کو ہر پریشانی اور مصیبت کا مقابلہ صبر سے ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے سے اجر عطا فرماتے ہیں اور حالات بہتر بنا دیتے ہیں، جبکہ بے صبری سے دونوں جہانوں میں تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ 21ویں صدی کی جدید تعلیم یافتہ مسلمان خواتین اپنی شرم و حیا کا تقابل اس کالی خاتون سے کریں، پھر انصاف سے یہ بتانا ہوگا کہ وہ کیا محسوس کرتی ہیں۔ 1400 برس پہلے کی وہ خاتون اپنی بیماری سے زیادہ اپنے جسم کے نظر آنے پر فکر مند ہوتی ہے۔ آج کی عورت اچھی خاصی صحت مند ہونے کے باوجود اپنے ہی جسم کے نشیب و فراز کی نمائش کے لیے فکر کرتی ہے کہ دنیا مجھے دیکھ لے، میں اچھی لگوں۔ دونوں میں کتنا فرق ہے، حالانکہ وہ سیاہ فام عورت تھی۔ حالانکہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتی ہیں۔ اے مسلمان خاتون، ذرا سوچ تو صحیح، اس سیاہ رنگ والی عورت کے جذبہ حیا میں اور تیرے لیے غور و فکر کا کتنا ہی سامان ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام خواتین کو شرم و حیا کا پیکر بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے، آمین۔